السلام ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں، ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا گیسٹ پینل، اور کوشش کرتے ہیں ہر پروگرام کے اندر ایک اچھا اچھوتا موضوع لایا جائے جو کہ آپ کو اچھی سے اچھی لرننگ دی جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فیڈ بیک بھی ملنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے ساتھ دوست ہیں مسعود احمد صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں HDAP یعنی ہیلتھ کیئر ڈیوائسز ایسوسیشن کے۔ یہ چیئرمین ہیں اور بڑی اچھی محنت کرتے ہیں، بڑا اچھا توقع ہے، لیکن عام تصور یہ ہے کہ لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کی افادیت کو جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے آج ہم نے ان کو مدعو کیا کہ آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیں، کچھ اپنے ایسوسیشن کے بارے میں بتائیں، اور کچھ بتائیں کہ ہیلتھ کیئر ڈیوائسز کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ کی زندگی چونکہ ہمیں ناظرین بہت پیاری ہے، اور ہم اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے موضوع آپ کے لیے لائے جائیں۔ آپ بھی کسی کو سننا چاہیں، کسی کی بات سننا چاہیں، کسی کو آپ بلانا چاہیں، نیچے دیا ہوا نمبر آپ کے ساتھ میں آ رہا ہے، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس بندے کا نام اور نمبر ہمیں بھیج سکتے ہیں، باقی شیڈیول بعد میں طے کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم مسعود احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ چیئرمین صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا نقطہ نظر اچھے طریقے سے عوام کو پیش کیا جا سکے۔ پہلے تو یہ آپ بتائیں اپنے بارے میں، آپ اس شعبے میں کیسے آئے؟ دیکھیں، میرا نام مسعود احمد ہے، میں اس وقت تو آپ سے بات کر رہا ہوں ہیلتھ کیئر ڈیوائس ایسوسیشن پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے۔ جی بیسیکلی میرا تعلق جو ہے وہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے میرا۔ میں نے یہاں سے NID یونیورسٹی آف کراچی جو ہے وہاں سے گریجویشن کی، پھر کچھ ماسٹرز کیا، اس کے بعد کو 8-10 سال جاب کرنے کے بعد یہ اپنے بزنس میں ہم میڈیکل میں آئے، کیونکہ ہمارا ایک فیملی بیک گراؤنڈ بزنس تھا، تو بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا یہ کام، اور الحمدللہ آج ہماری کمپنی جو ہے وہ پاکستان کے کچھ چیدہ کمپنیز میں جو میڈیکل ڈیوائسز میں ڈیل کرتی ہے اس میں تعلق ہے ہمارا۔ اور میں اس وقت پچھلے 1 سال سے جو ہے، پہلے بھی میں یہ سرو کرتا رہا ہوں HDAP کو، اور ابھی لاسٹ اکتوبر میں مجھے دوبارہ چیئرمین بنایا گیا فور 1 ایئر۔ میں آپ کو نا ہیلتھ کیئر کے بارے میں جو ہے نا، لوگوں کو بہت زیادہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہیلتھ کیئر کی ڈیوائسز یا میڈیکل ڈیوائسز جس کو آپ کہتے ہیں، ایسے ہی لوگ فارما کو تو بڑا اچھا جانتے ہیں، پاکستان فارما ایسوسیشن کو، لیکن آپ کا تعارف بڑا کم ہے لوگوں کے اندر۔ جی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری تو پاکستان میں بن رہی ہے نا، فارما کی بہت ساری آپ کی فارما انڈسٹریز ہیں، 700-800 یہاں پہ پاکستان میں۔ جو میڈیکل ڈیوائس انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری امپورٹ بیس ہے، یہاں پہ پاکستان میں بہت کم چیزیں بنتی ہیں، تو اس وجہ سے بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس کو جاننا کب شروع کیا، یہ تھوڑا سا اگر میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہماری ہیلتھ کیئر ڈیوائس ایسوسیشن آف پاکستان بنی کیسے۔ آپ کو یاد ہوگا کوئی 4-5 سال پہلے ایک سٹنٹ کا کیس ہوا تھا، اور ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ثاقب نثار صاحب، انہوں نے اس پہ سو موٹو ایکشن لے کے جی وہ مشہور کیس جو ہے وہ بنیاد بن گیا ہمارا HDAP بنانے کا۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے جب یہ کیس کے بعد انہوں نے کہا جی ساری میڈیکل ڈیوائسز جو ہیں اس کو بھی رجسٹرڈ ہونا چاہیے، تو پلان یہ ہوا کہ جی ساری جس طرح میڈیسن جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، تو میڈیکل ڈیوائسز کو بھی رجسٹرڈ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر میں یہ رجسٹرڈ شروع ہو گئی تھی، پاکستان میں نہیں ہوئی تھی۔ تو ہمارے یہاں پہ ایک ادارہ ہے DRAP، جس کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کہتے ہیں، بالکل صحیح، اور وہ کرتا ہے میڈیسن کو یا جو جتنی فارما انڈسٹریز کو ان کو ریگولائز کرتے ہیں۔ تو پھر اس وقت یہ ہوا کہ جی اس کے بھی رولز بننے چاہیے، اس کی بھی ریگولیشن ہونی چاہیے۔ تو اس وقت جو ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا تھا، تو جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو ان کے جو اسسٹنٹ تھے جو فواد حسن فواد صاحب، انہوں نے فوراً ایک میٹنگ بلائی، تو اس میں جو پاکستان میں ایسوسیشنز بنی تھیں، اس وقت نئی HDAP بنی تھی، کیونکہ یہ جو رولز آئے تھے میڈیکل ڈیوائس رولز، تو اس سے ہم نے وہ کرنا تھا، لک آفٹر کرنا تھا، تو ہمارے تمام ممبرز کو ہم نے اس کے بارے میں بتایا۔ تو اس میٹنگ میں یہ ہوا کہ میڈیکل ڈیوائس کے لیے تو جتنی پاکستان میں ایسوسیشنز تھیں، جیسے HDAP، پھر اس طرح ہماری ایک ڈائگنوسٹک کی ایسوسیشن تھی، اسی طرح فارما بیورو تھی ایک، صحیح، اور ایک PCDA پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن، تو ان سب کو بلایا گیا وہاں پر، اور ہمیں موقع ملا کہ ہم نے 2-3 میٹنگز وزیر اعظم ہاؤس میں اٹینڈ کی، اور وہاں یہ طے ہوا کہ جی
اس کے بھی رولز بننے چاہیے میڈیکل ڈیوائسز کے. رائٹ. تو یہ بڑے مشہور رولز 2015 اور 2017 میں پھر یہ رولز بنے, ہمارے ساتھ اس کی کوآپریشن ہوئی, کوآرڈینیشنز ہوئی, اور یہ 2017 میں یہ بل جو ہے نا ریگولیشن جو ہے یہ اس کے آ گئی. رائٹ. اس کے بعد پھر ہمارے جو ممبرز ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھنے شروع ہو گئے, کیونکہ اس میں ریگولیشن یہ آ گئی تھی کہ جی آپ کی جو میڈیکل ڈیوائسز ہیں یہ بھی ریگولیٹ ہونے چاہیے. اچھا, میڈیکل ڈیوائس جو ہے نا وہ بہت ایک بڑا کمپلیٹ پورٹ فولیو ہے. اس میں اگر آپ شروع کریں تو ٹنگ ڈپریسر, جس سے آپ زبان کو کر کے اور آپ اندر دیکھتا ہے ڈاکٹر ٹارچ لگا کے, تو یہ لکڑی کی جو ایک اسٹک ہے یہ بھی میڈیکل ڈیوائس ہے. اس کے بعد اگر آپ سرنج پہ آ جائیں, سرنج سے لے کر اور پھر جتنے میڈیکل اکوپمنٹس ہیں جس میں نیبلائزر, بلڈ پریشر مانیٹرز, وینٹیلیٹر, سی ٹی اسکین, MRI, ECG مشین, جو نیم اٹ, وسیع رینج ہے اس میں, بہت بڑی وسیع رینج ہے. اور جتنے ہسپتال کے اندر میڈیکل پروڈکٹس یا میڈیکل اکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے موسٹلی میڈیکل ڈیوائس میں آتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, پھر یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا میڈیکل ڈیوائس کے جی ہاسپٹل. اب آپ آ جائیں کہ لیبارٹری جہاں آپ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں, جتنے بھی بلڈ سے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ میڈیکل ڈیوائس میں آ گئے. تو اٹس اے ہیوج پروڈکٹ رینج. اچھا, فارما جو ہے نا وہ فارما کی رینج جو ہے وہ کم ہے, ٹھیک ہے, وہ انڈسٹری بہت بڑی ہے کیونکہ دوائیوں کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے, لیکن میڈیکل ڈیوائس جو ہیں وہ دنیا بھر میں ایک محتاط اندازہ جو ہمارا ہے وہ ہے کہ تقریباً 3 سے 5 لاکھ کے قریب میڈیکل ڈیوائسز ہیں دنیا بھر میں. اچھا, یہ انڈسٹری ایسی ہے کہ ہم پاکستان میں بناتے بہت کم ہیں. ہم ہارڈلی جو ہے کہہ لیجئے کہ آپ 4-5% بناتے ہوں گے, اگر اس میں سے 100 میں سے اگر آپ کہہ لیجئے, باقی 90 سے 95% جو ہیں یہ امپورٹ ہوتی ہے. رائٹ. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ہر طبقہ فکر اور ہر طبقہ زندگی کے اندر آپ زندگی کے کسی اسٹیج پہ, بچپن ہو, بڑھاپا ہو, جوانی ہو, فیمیل ہو, میل ہو, اس پہ ہر ایک پہ ہیلتھ کیئر ڈیوائسز بہت ضروری ہیں. ناظرین, ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقفے کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. یوفون 4G سب سے بڑی پلس آفر. کتنی بڑی ہے؟ اتنی بڑی. 40 GB ڈیٹا تو ہے, پلس بڑے آف نیٹ منٹس صرف 350 روپے میں. ابھی *7777# ڈائل کرو تو بڑی آفرز کے لیے صرف یوفون 4G, پاکستان کا سب سے بیسٹ 4G نیٹ ورک. یوفون 4G تم ہی تو ہو. ڈیجیٹل ہونا ہے تو زونگ 4G کی بیسٹ آفر لگائیں. منتھلی پرو پلس اب بگیسٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. ڈال *7088#. 60 GB ڈیٹا, 10,000 زونگ منٹس اور SMS, 600 دوسرے نیٹ ورک منٹس, 1249 روپے کے لوڈ میں. لیٹس گیٹ ڈیجیٹل وذ زونگ 4G. ویلکم ناظرین, خوش آمدید. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے, بڑے اچھے طریقے سے مسعود احمد صاحب جو کہ پاکستان چیئرمین ہیں پاکستان HDAP یعنی ہیلتھ کیئر ڈیوائسز کے ایسوسیشن کے, اور بڑے اچھے طریقے سے بریف کر رہے ہیں, اور انہوں نے کتنی رینج بتائی کہ ہیلتھ کیئر ڈیوائسز کی کتنی بڑی رینج ہے. جی مسعود صاحب مزید بولیے گا آپ. دیکھیں, ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ میڈیسن یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری بہت زیادہ لوگوں میں اس کی اویئرنیس بھی ہے, لیکن کوئی بھی ٹریٹمنٹ, کوئی بھی میڈیسن لینے سے پہلے آپ کی کوئی بھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نامکمل ہے وداؤٹ اینی میڈیکل ڈیوائس. آپ ڈاکٹر کو دکھانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے, بلڈ پریشر مانیٹر سے, میڈیکل ڈیوائس ہے. ٹیمپریچر دیکھتا ہے تھرمومیٹر سے, میڈیکل ڈیوائس ہے. اس کے بعد آپ کا اگر کوئی ٹیسٹ وہ لکھتا ہے تو ٹیسٹ لکھنے کے بعد جب وہ لیبارٹریز میں جاتے ہیں تو وہ ساری میڈیکل ڈیوائس ہے. شوگر آج کل بہت امپورٹنٹ ہے, شوگر آپ کے چیک کرتے ہیں, گلوکومیٹر میڈیکل ڈیوائس ہے. تو میرا مطلب ہے کہ نیبلائزر, تو کوئی بھی ٹریٹمنٹ بغیر میڈیکل ڈیوائس کے پاسبل نہیں ہے. تو یہ اتنی اہمیت کی چیز ہے میڈیکل ڈیوائسز. تو ہماری جب یہ ایسوسیشن بنی اس کے بعد لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا, ڈریپ کے ساتھ ہماری میٹنگز شروع ہوئی اور اس کی پروڈکٹ کی رجسٹریشن شروع ہوئی. اور آپ کو پتا ہے کووڈ جب آیا تو کووڈ میں اس کی اہمیت جو ہے وہ اور زیادہ ہو گئی, کیونکہ ماسک جو ہے وہ بننے, وہ آپ کو پتا ہے میڈیکل ڈیوائس, پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انفرارڈ تھرمامیٹرز اور پلس آکسی میٹرز جو بے انتہا لوگوں کو چاہیے تھے, یہ سب میڈیکل ڈیوائس ہے. یعنی مسعود صاحب آپ کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے, پیدائش سے پہلے ہیلتھ کیئر ڈیوائسز شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ہو جاتی ہیں, کیونکہ جو آپ کی CTG مشین ہے جو گائنیکالوجی میں یوز ہوتی ہے, جس سے آپ کر رہے ہوتے ہیں الٹرا ساؤنڈ. دیکھیے آپ الٹرا ساؤنڈ جو ہے
جو بھی وہ جاتا ہے وہاں پر تو الٹراساؤنڈ سے کرواتے ہیں, وہ بھی میڈیکل ڈیوائس. تو بچے کی پیدائش ہونے سے لے کے اور آخری سانس تک اللہ نہ کرے کسی کو وینٹیلیٹر لگتا ہے تو وہ وینٹیلیٹر جو ہے وہ بھی میڈیکل ڈیوائس. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بریف کیا. کوئی چیز رہ گئی تو وہ مزید بیان کریں. جی میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پاکستان میں یہ بنتے نہیں. تو جب بنتے نہیں ہیں تو 90 سے 95% یہ ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ امپورٹ بیسڈ ہے. جب لاسٹ گورنمنٹ تھی تو ہماری منسٹری آف کامرس سے میٹنگ بھی ہوئی اس بارے میں, تو انہوں نے واقعی کہا, انہوں نے کہا یار یہ تو ایسی انڈسٹری ہے کہ جو واقعی ہمارے ریڈار سے غائب تھی, کیونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ میڈیکل ڈیوائس جو ہے وہ اتنی. ہمارے رزاق داؤد صاحب سے ہم نے میٹنگ کی تھی کیونکہ اس وقت یہ رجسٹریشن کا چکر اور کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کووڈ کی کٹس آ رہی تھیں اور یہ سارا کچھ, تو اکوپمنٹس آنے تھے, تو ہم گورنمنٹ ہمارے ساتھ کافی ان ٹچ تھی. مسعود صاحب جیسے کہ آپ نے یہ بیان کیا کہ اتنی بڑی رینج ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے, ہمارا بھی روزمرہ کا کام ہے پبلک ڈیلنگ کا, ہم نے دیکھا کہ آپ کی ایسوسیشن کے جو ممبران ہیں وہ تو بزنس کے حوالے سے بہت ڈرتے ہیں کہ یہ بزنس تو ہے ہی نہیں, یہ تو بڑے خسارے میں ہم چل رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے نا سیدھی بھائی میرے, جب ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ امپورٹ بیس بزنس ہے, تو امپورٹ بیس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی انٹریکٹیو ہے ود ڈالر یا یوروز وٹ ایور. اب کوئی بھی چیز ہم یہاں تو بناتے نہیں, اب جب یہاں نہیں بناتے تو باہر سے آتی, یعنی فارن کرنسی انوالو ہے. 100% آپ سمجھ لیجئے کہ فورن کرنسی 95% فورن کرنسی انوالو ہے. تو فورن کرنسی کی وجہ سے جب ڈالر کی ویلیو, آپ سوچئے پچھلے سال اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً لاسٹ ایک سال میں 55% ڈی ویلیو ہوا ہے ہمارا جو یو ایس ڈی ہے. اب آپ بتائیے کہ ایک پروڈکٹ جو اگر 100 روپے کی تھی تو وہ خود بخود کچھ نہیں ہوا, اس کی پرائز نہیں بڑھی, لیکن وہ 155 کی آج ہو گئی. اور پوری دنیا میں کیونکہ ریسیشن ہوا کووڈ کے بعد یہ واپس, تو ہر دنیا میں ہر چیز میں مہنگائی ہوئی تو ہر کی پرائز بھی بڑھ گئی, 15-20% پرائز بڑھ گئی, 55% ہمارا ڈالر ڈی ویلیو ہو گیا. تو وہ پروڈکٹ جو آپ کو 2 سال پہلے 100 روپے کی ملتی تھی آج وہ 175 کی تو بغیر کچھ کیے ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے ایک تو ہمارے جو امپورٹرز ہیں, کیونکہ ہم نے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹینڈرز کیا ہے, لاسٹ فرض کیجئے کہ جون میں ٹینڈر کیا, اس کے حساب سے جو ڈالر کی ویلیو تھی کیلکولیشنز کی اور پرائز کوڈ کر دی. آپ پچھلے ایک مہینے میں ہی دیکھیے 20% پرائزز جو ہے ایک دم ڈالر بڑھ گیا. تو اب آپ کیسے سپلائی دیں گے آپ کو, کیونکہ یہاں تو بنتی نہیں ہے نا, آپ باہر سے منگواتے ہیں. پھر اسٹیٹ بینک نے کہا جی ایل سی نہیں کھلے گی. جب ایل سیز نہیں کھل رہی, پروڈکٹ نہیں آ رہی, ڈالر کی ڈی ویلیویشن اتنی ہو گئی, تو ہماری ساری انڈسٹری جو ہے وہ واقعی رو رہی ہے کہ ہم کیا کریں. مسعود صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ٹیکس کے معاملہ کیسے چل رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, آپ کے ممبران کے؟ جی ہماری دیکھیے اس میں 2-4 چیزیں اور بھی, میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ دیکھیے یہ میڈیکل ڈیوائسز ہے نا, اور اس کے اوپر سب چیزوں پر ٹیکس بھی ہے, سیل ٹیکس بھی ہے. مزے کی بات یہ ہے, آپ بلڈ پریشر مانیٹر سے لے کے نیبولائزر, وینٹیلیٹرز, یو نیم اٹ, ان سب پروڈکٹ کے اوپر ٹیکس بھی دیتے ہیں ہم, اور اس کے بعد سیل ٹیکس بھی دیتے ہیں. تو جو پرائز اگر 100 روپے آپ کی باہر ملتی ہے آپ کو, تو وہ یہاں کے ڈیوٹیاں ڈال کے وہ 175 کی 165 کے قریب وہ وہاں ویسے ہی پہنچ جاتی ہے. بالکل صحیح. تو ہمارے جو ممبرانز ہیں وہ اس وقت جو 2 چیزوں پہ پریشان ہوئے ہوئے ہیں. ایک تو پریشانی یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے پچھلے 1-1.5 مہینے سے 2 مہینوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایل سیز اور بینک کانٹریکٹ کے بہت بڑے ایشوز ہیں, ایسے ہی وہ نہیں کھل پا رہے. جب وہ نہیں کھل پا رہے تو ہماری پروڈکٹ کی امپورٹ بھی نہیں ہو رہی, امپورٹ نہیں ہو رہی تو ہم سپلائیز نہیں دے پا رہے. ہماری ایک اچھی بات یہ تھی کہ میڈیکل ڈیوائسز ابھی تو بجٹ پہلے فائنانس منسٹر نے اوپن نہیں کر دیا تھا آپ کی ایل سی کو. دیکھیں اسٹیٹ بینک نے ضرور کہا ہے, اسٹیٹ بینک نے پرائورٹی بھی بہت دی ہے, اس لیے کہ ہم اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی ملے تھے اور ہم نے ان کو افادیت بتائی کہ آپ نے فارما انڈسٹری کے جو وہ ہیں آپ کے را مٹیریلز, اس کو تو لکھ دیا ہے کہ پرائورٹی دے دیں, میڈیکل ڈیوائس کو بھی پرائورٹی دیجیے. تو انہوں نے بینکوں کو یہ کہا ہے کہ جی میڈیکل ڈیوائس کو بھی ایل سیز کو کھولیں, لیکن ابھی بھی یہ سچویشن نہیں ہے کہ جی سب ایل سیز کھل رہی ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی 30-40% ایل سیز کو جو ہے وہ ڈیلے ہو کے وہ بھی کھل رہی ہیں. بینک کانٹریکٹ میں وہ منع کر رہے ہیں, اور ایل سی اگر کھول بھی رہے ہیں تو وہ ساتھ اس میں لکھ رہے ہیں کہ جی مارچ کی 20 تاریخ تک جو ہے نا یہ آپ کے مال جو ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے, تاکہ ہم ایل سی تو کھول کے دے رہے ہیں لیکن ہم پیمنٹس جو ہے نا وہ مارچ کے اینڈ میں کر سکیں گے. کرنا چاہ رہے ہیں
जी हाँ, क्रेडिट्स पे। और अभी उसने स्टेट बैंक ने एक और भी हमें ऑप्शन दिया है कि जी अगर आपके प्रिंसिपल जो है 180 डेज पे मान जाते हैं क्रेडिट पे, तो आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो वो भी हम वर्किंग कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल के साथ। लेकिन बहरहाल क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त हम किस स्टेटस में हैं। मसूद साहब, या हमारे FBR के साथ आपके तल्लुकात कैसे हैं? देखिए, FBR से भी मीटिंग हुई है क्योंकि वो मिनिस्ट्रीज के अंडर में है। FBR से हमने 2-3 दफा बात भी की, पिछले दौर में भी बात की थी। उस वक्त हमें FBR का बहुत ज्यादा इश्यूज इस सेंस में आता है कि जब वो कस्टम्स में जाते हैं हम, तो कस्टम बहुत ज्यादा तंग करता है क्योंकि उसकी दो वजूहत थी ना। एक तो ये था कि वो जो ड्रैप मैंने आपको रजिस्ट्रेशन शुरू में जो मैंने आपको तमीज बांधी थी पूरी के ड्रैप की रजिस्ट्रेशन, उसका टाइम भी दिसंबर में खत्म हो गया। दिसंबर 2022 को रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म हो गया। अब वो प्रोडक्ट जो रजिस्टर्ड नहीं है इस वक्त अगर कोई इंपोर्ट हो रही है तो वो इलीगल हो रही है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म हो गया। अब हमने ड्रैप से कहा है कि दुनिया भर में कोविड की वजह से सब दुनिया ने इसका टाइम बढ़ा दिया, बल्कि यूरोपियन यूनियन ने 2027-2028 तक ले गए रजिस्ट्रेशन को, तो आप भी इसको एक्सटेंशन दे दीजिए। तो ड्रैप है सो काइंड, लेकिन ये कि बहुत टाइम लगा मैं उनको समझाने में, बताने में। तो वो जो ड्रैप ने इसको भेज दिया है अपना कैबिनेट में, बट स्टिल हमारे पास अभी कोई खबर नहीं है कि कैबिनेट की मीटिंग कब होगी और कब ये हमारी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो एक्सटेंड होगी। जब ये एक्सटेंड हो जाएगी। चेयरमैन साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने शोबे को ब्रीफ करें और बड़े अच्छे तरीके से आप उन मसाइल की तरफ निशानदेही करें जो आपके मेंबरान को हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक्त का, कहीं मत जगह, स्टे विद अस। बेगम, अब करो नॉन स्टॉप वीडियो कॉलिंग, स्ट्रीमिंग एंड ब्राउजिंग। टेलीनॉर दे रहा है सिर्फ 350 रुपए में, कम में मोर से ज्यादा फायदा विद वीकली एक्सट्रीम ऑफर। 40 GB डेटा, 200 अदर नेटवर्क मिनट, 7,500 टेलीनॉर प्लस PTCL मिनट्स और SMS 7 दिन के लिए। अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चिकनाई पे करे वार, बर्तन चमके चमचमा चमचम। लीमों की पावर, इसमें महीने की छुट्टी चमचमा चमचम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चले पूरे महीने चमचमा चमचम। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। बड़े अच्छे मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी। चेयरमैन पाकिस्तान HDAP हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन के चेयरमैन मसूद साहब हमारे से में भी गुफ्तगू हैं और बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि क्या मसाइल हैं जिसके से दिन ब दिन ये चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। डॉलर की रोज़ बढ़ना डॉलर का, और इस तरह और बहुत से मसाइल हैं, कस्टम के मसाइल हैं, और जैसे इन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात की उसके भी बहुत से मसाइल हैं। आइए इनसे ये बात पूछते हैं कि चेयरमैन साहब ये बताएं कि जब आपको लोगों ने मुंतखब किया था, आपके मेंबरान ने, तो आपका क्या एजेंडा था और कितना एजेंडा कंप्लीट हो चुका है और आपका पास कितना टाइम बाकी रह चुका है? क्या कहते हैं मसूद साहब? देखिए, हमारा जो मेन इशू था वो तो यही, हमारा जो ड्रैप था उसका मेन इशू था कि रजिस्ट्रेशन जो है हमारी कंपनीज की, जिन्होंने भी प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी। क्योंकि मैंने जब आपसे ये अर्ज किया कि 3 लाख से 5 लाख प्रोडक्ट हैं और ड्रैप के पास कैपेसिटी नहीं है इतनी ज्यादा प्रोडक्ट को 1-2 साल के अंदर रजिस्टर्ड करवाने में। चेयरमैन साहब, तो हमारा चेयरमैन साहब आप ये भी बता दीजिए कि कितने मेंबर हैं इस वक्त आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर? तकरीबन हमारे 350 के करीब इस वक्त मेंबर्स हैं जी, एक्टिव मेंबर्स हैं। इंपोर्टर यकीनन इससे ज्यादा हैं, कुछ हमारे मेंबर्स नहीं हैं, क्योंकि मेंबर्स बनाने के लिए भी एक क्राइटेरिया है हमारा एक प्रॉपरली कि जी आपके पास प्रॉपर इनकम टैक्स हो, आप FBR में जो है वो रजिस्टर्ड हो, आप जो है बाकायदा इंपोर्टर हो, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं तो आपके पास प्रॉपर FBR का सारा NTN वगैरह हो। तो हम एक क्राइटेरिया उस पे जो चेयरमैन साहब, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, तो जो इलीगल इंपोर्ट हो रही है वो तो प्राइस कंपटीशन नहीं बनेगा आपका और इलीगल इंपोर्ट का? देखिए, इस वक्त तो इलीगल इंपोर्ट, मैंने कहा ना कि अगर कोई इंपोर्ट हो रही है तो वो इलीगल है। जो इस वक्त हमारे हिसाब से, क्योंकि वैसे ही LCs नहीं खुल रही और बैंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पा रहे, तो इस वक्त तो आप कहिए कि कोई इंपोर्ट ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई स्मगलिंग हो रही है या किसी और जराए से आ रहे हैं तो वो यकीनन हो रही है। और अगर, क्योंकि हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इसको एक्सटेंशन कर दी जाए ताकि तमाम की तमाम जो इंपोर्ट हो वो लीगल हो जाए। ये जो मैंने आपसे बात की थी कि दिसंबर 2022 में इसका टाइम खत्म हो गया, अब रजिस्टर्ड प्रोडक्ट ही सिर्फ इंपोर्ट हो सकती हैं।
لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ یقیناً آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے اس ملک میں کوئی نہ کوئی ذرائع سے جو ہے نا لوگ کچھ امپورٹ کر لیتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لیگل کیا جائے فوراً کے فوراً, اس کو ایکسٹینشن دے دیں تاکہ ایوری تھنگ ول بی لیگلائزڈ. ٹھیک ہے چیئرمین صاحب, آپ کے ایسوسیشن کو بنا بڑا کم عرصہ ہو گیا, اتنے عرصے میں بڑے آپ نے جو کام کیے وہ باقی قابل ستائش ہیں, جیسے ڈے کے ساتھ آپ کے معاملات, ایف پی آر کے ساتھ آپ کے معاملات. اپنے ممبران کو یہ بتائیے گا کہ آپ ایسوسیشن کی بہتری کے لیے, بڑھوتری کے لیے آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ کیا کرنا چاہیں گے, پائپ لائن میں آپ کا کیا پروجیکٹ ہیں؟ دیکھیں یہ ڈرائیو کی رجسٹریشن والا معاملہ تو ایک معاملہ ہے ہی, لیکن کیونکہ ہمارے ممبرانس کے بہت سارے اور بھی مسئلے مسائل ہیں. ابھی ہم نے اسٹیٹ بینک سے, ڈائریکٹ گورنر سے, باقی لوگوں سے ڈائریکٹ بات کی ہے کہ اس کو جو ہے نا جو ہماری ایل سیز ہیں اس کو بہتر کیا جائے. نمبر 2, اب آپ کا جو یہ تو ایک جب ڈرائیو کا معاملہ حل ہو جائے گا تو ہم بہت سارے جو دوسرے پرابلمس ہیں جیسے پیپرا ہے یا جو ٹینڈرز ہوتے ہیں, دیکھیں ٹینڈرز میں ابھی سب سے بڑا ایشو کیا آ رہا ہے کہ ٹینڈرز میں ہم پرائزز لوکل اس میں کوٹ کرتے ہیں, اور ہر انسان جو ہے وہ کمپٹیٹیو ہونے کے لیے اپنی جو بھی پرائز ہوتی ہے ڈالر کے حساب سے وہ 10-15-20% مارجن ایڈ کر کے وہ پرائزز کوٹ کر دیتا ہے, پھر وہ پورے سال تک باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ سپلائی دے گا. اچھا اب کیونکہ اتنی زیادہ ڈی ویلیو ہو گئی کہ ہماری جو نقصان ہی نقصان ہے بہت زیادہ لوگوں کو, تو اب ہم اس سے بات کر رہے ہیں. پیپرا کے ڈائریکٹر سے ہم ملے ہیں اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ سر آپ کوئی ایسا رول بنائیے, ہماری کمپنیز کو بلیک لسٹ مت کیجیے, کیونکہ ایک تو ہماری ایل سیز یا بینک کانٹریکٹ نہیں کھل رہے, ہم اسٹیٹ بینک کی وجہ سے سامان نہیں امپورٹ کر پا رہے, دوسرا یہ کہ ڈالرز کی وجہ سے 225 پہ یا 220 پہ اگر ہم نے ٹینڈر کیا تھا, اب 270 کے قریب اگر ہم ڈالر ہو گیا ہے تو ہمارے پاس تو مارجن ہی نہیں ہے. تو پیپرا کے جو ہمارے ہیں انہوں نے کافی اس پہ کہا ہے کہ جی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ تو ایک تو یہ سارے ٹینڈرز جو ہیں ان کو ختم کر کے دوبارہ سے ری ٹینڈر کر لیجئے تاکہ لوگ اس کو نئے پرائزز پہ کوٹ کر دیں, یا دوسرا کم سے کم اور کچھ نہیں تو یہ کر دیں کہ ہمارے ممبرانس کو بلیک لسٹ مت کریں نہ سپلائی کرنے پہ, کیونکہ سپلائی ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی. سپلائی کا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک ایل سیز اور وہ نہیں دے رہے بینک کانٹریکٹ, دوسرا ڈالرز کی پرائزز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارے لیے اس کو سپلائی کرنا چیئرمین صاحب ہم بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے بڑا اچھا پروگرام آپ نے کیا, بڑا اچھا پروگرام آپ نے باتیں کی, لیکن میں اب یہ چاہوں گا وہ تجاویز جو آپ فائنانس منسٹر کو دینا چاہیں, وہ تجاویز جو وزیر پاکستان کو دیں, چونکہ ڈائریکٹ انوالو ہیں, چونکہ ایل سی نہیں کھولی وہ ان کا ایشو ہے, فائنانس منسٹر کا ایشو ہے کہ ڈالر کو روکا نہیں جا رہا, ان کو کیا تجاویز دیں گے جس سے ہیلتھ کیئر ڈیوائسز جو ہیں اور ایسوسیشن جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور عوام بھی ان اسکیمتوں کے مستحکم من سے استحکام سے سکھ کا سانس لیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, الٹیمیٹلی کسی بھی ملک کی جو اہمیت ہے یا ملک کا جو سروائیول ہے وہ ہے ایکسپورٹ بیس کمپنیز میں. آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں یہ چیزیں نہیں بن رہی, اس کے لیے جب نہیں چیزیں بن رہی تو ہمیں یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے. دیکھیں دو قسم کی شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. شارٹ ٹرم پلاننگ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کیئر ایسی چیز ہے جو ہر آدمی غریب ہو امیر ہو اس نے بیمار ہونا ہے, اور جب اس نے بیمار ہونا ہے تو اس نے اسپتال جانا ہے یا لیبارٹری جانا ہے ٹیسٹ کروانے کے لیے. اب گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں بھی سپلائیز مہنگی ہو رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالرز کی ویلیو اتنی زیادہ ہو گئی. تو ہم شارٹ ٹرم یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو, ہم بڑا اس پہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سر ہیلتھ کیئر کو سستا کیجیے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے ڈالر ایک اکنامیکل ایشو ہے پاکستان کا, ہمارے پاس نہیں ہے ریزرو, تو ایٹ لیسٹ ہماری جو ڈیوٹیز ہیں ان کو کم کر دیجئے. آپ یہاں سے پیسے نہ بنائیں, آپ کوئی دوسری چیزوں سے جو آپ کی لگژری آئٹمز ہیں ان پہ ڈیوٹیز لگا دیجئے, وہاں سے آپ ڈیوٹیز لے لیجئے, لیکن میڈیکل ڈیوائس پہ ڈیوٹیز آپ کم کر دیجئے. جیسے کووڈ میں دیکھیے کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی 62 آئٹمز تھے 63 آئٹمز تھے کووڈ کے دوران میں, انہوں نے اس پہ ڈیوٹیز اور سیل ٹیکس ختم کر دیا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پراپرلی ہینڈل کی گئی چیزیں, آپ کو کہیں پہ کوئی شکایت نہیں ملی ہوگی. شروع میں ضرور آئی ہوگی شکایت, لیکن اس کے بعد لوگوں نے وافر مقدار میں اس کو امپورٹ کیا, ڈیوٹیز کم تھی, سامان بھی جو ہے نا بہت زیادہ نہیں بڑھا. چیئرمین صاحب آپ سے آخری سوال ہے کہ کیا اس کو ٹیکس فری کیا جائے, کیا اس کو سبسڈائز کیا جائے, اور کیا آپ کو ریبیٹ دیا جائے؟ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ منیمم کر دیجئے, ضرور لگائیے ٹیکس, دنیا بھر میں ٹیکسز ہیں لیکن اس کو منیمم کر دیجئے. سیل ٹیکس ہیلتھ کیئر ڈیوائسز پہ کم سے کم, میڈیکل ڈیوائس پہ سیل ٹیکس ختم کر دیں,
اور لانگ ٹرم پلاننگ یہ کریں کہ پاکستان میں اس کو بنانے کے لیے ہمارے بہت سارے لوگ اس میں بنانے کے لیے یا لوکل فیکٹریز لگانے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، لیکن اس میں فیسلٹیز ہمیں دینی ہوگی. ہمیں کوئی ایسی جگہ دے دیں، پرووائڈ کر دیں جو ٹیکس فری زونز ہوں. اور پھر کیونکہ دیکھیں اکوپمنٹ سارا اس کا امپورٹ ہوگا، پاکستان میں جو مشینریز ہیں جس سے یہ بنائی جائیں گی وہ ساری امپورٹ ہوں گی. تو اس جو مشینری ہے میڈیکل ڈیوائسز کی اس کے اوپر ہمیں ٹیکس فری کر دیا جائے. اور اگلے 8-10 سال میں، یہ آج شروع کریں گے نا میڈیکل ڈیوائسز، تو یہ اگلے 8-10 سال کا یہ پروجیکٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج شروع کریں گے تو اگلے سال شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. انڈیا نے اپنی پوری انڈسٹری جو ہے نا ڈیولپ کر لیا میڈیکل ڈیوائس کی. آپ بڑی بڑی ایگزیبیشن میں جائیے، دبئی میں جائیے، جرمنی میں جائیے، آپ کو انڈیا کے بہت سارے، ایون ایران کے پویلین نظر آئیں گے، ایجپٹ کے پویلین نظر آئیں گے، پاکستان کے بہت کم. صرف پاکستان ہم وہاں میں پہ سرجیکل پرائز کمپٹیشن نہیں کر سکتے. پرائز کمپٹیشن بناتے ہی نہیں ہے تو ہم کمپٹیشن کیا کریں گے؟ صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف سرجیکل آئٹم بنتے ہیں جو سیالکوٹ میں، وہ ہمارے دنیا بھر میں مشہور ہیں. اچھا وہ بیچارے سرجیکل والے وہ بھی پریشان رہے کہ ان کا جو سٹین لیس اسٹیل ہے وہ بھی نہیں آ رہا تھا اس دوران میں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے اور پھر یہاں سے سرجیکل اکوپمنٹس بنتے ہیں اور پھر وہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں دنیا بھر میں. تو اس پہ بھی ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے جو ہمارے ساتھ تھے اسٹیل مینوفیکچرنگ والے، وہ یہ کہتے رہے کہ سر ہمیں اس کی تو اجازت دیں تاکہ ہمارے میڈیکل اکوپمنٹ بنے اور ہم ایکسپورٹ کر سکیں. بہت شکریہ چیئرمین صاحب، بہت شکریہ. چیئرمین ہیلتھ کیئر ڈیوائسز ایسوسیشن کے چیئرمین نعیم مسعود احمد صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. ابھی ان سے بہت سی باتیں میں کہہ رہا ہوں باقی رہ گئی ہیں، چونکہ ٹائم ہمیشہ کم ہوتا ہے، ٹائم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہم نے پروگرام کو ختم کرنا تھا. لیکن دیکھنے میں یہ ہے، ان سے گفتگو کا اندازہ یہ ہوا ہے کہ جہاں عوام دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے رو رہی ہے، وہیں پہ ان کا بھی یہی حال ہے. یہ بھی رو رہے ہیں کہ ٹیکس زیادہ ہے، ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، اور بہت سے مسائل انہوں نے جو بنائے، ڈریپ کے، پیپرا کے، یہ وہی واقعی ایسے مسائل ہیں جن پہ حکومت اگر توجہ نہ دے تو یہ مزید خراب ہوتے جائیں گے. میں کہوں گا اس پلیٹ فارم سے حکومت پاکستان کے ایوان بالا سے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ طے کریں، ریگولائز کریں جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح یہ چاہتے ہیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں. کوئی درمیانی راستہ نکلے جا کے عوام بھی سوکھ کا ساتھ لے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہر ڈیوائس پہ ٹیکس ہے، اور ٹیکس جب تک کم نہیں ہوگا یہ مہنگائی بڑھتی رہے گی، اور جب تک ڈالر کنٹرول نہیں ہوگا تب تک کہ بھی یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اور باقی معاملات جو مشنری معاملات ہیں، جو سرکاری معاملات ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ میں اپنے گیسٹ مسعود احمد صاحب جو کہ پاکستان چیئرمین ہیں ہیلتھ کیئر ڈیوائسز ایسوسیشن کے، بڑے اچھے طریقے سے نقطہ نظر انہوں نے بیان کیا، اور بڑا واقعی ان کے پاس ایک بلاغت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو انشاءاللہ ان کے ساتھ آئندہ پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ اپنے میزبان سعید آصف کو اجازت دیا. آئندہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.